بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء اور طالبات، امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ توضیح المسائل، جس کا دوسرا نام احکام ہے، اس کا حصہ دوم ہم پڑھ رہے ہیں۔ 159 سبق نمبر ہم نے پڑھ لیا تھا اور اس میں ہم نے نماز جماعت کے مسئلے ہی پڑھے تھے۔ ابھی 160 سبق نمبر شروع کرنے جا رہے ہیں اور اس میں بھی ٹائٹل اور عنوان نماز جماعت کا ہی رہے گا، اگرچہ کچھ آگے جا کے ٹائٹل جو ہے وہ چینج ہو جائے گا، لیکن فی الحال نماز جماعت کا ہی زیادہ تر اس سبق میں سلسلہ چلتا رہے گا۔ اور مسئلہ نمبر 1418 سے ہم شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اس طرح آگے 1419 1420 سلسلہ جاری رہے گا۔ مسئلہ نمبر 1418، اس کا ٹائٹل عنوان نماز جماعت۔ آئیں متن پڑھتے ہیں۔ جو لوگ اگلی صف میں ہوں، اگر ان سب کی نماز ختم ہو جائے وہ فوراً دوسری نماز کے لیے امام کی ابتدا نہ کریں تو پچھلی صف والوں کی نماز جماعت باطل ہو جاتی ہے، بلکہ اگر فوراً ہی ابتدا کر لیں تب بھی پچھلی صف کی جماعت صحیح ہونے میں اشکال ہے۔ مسئلہ نمبر 1419، اس کا ٹائٹل عنوان بھی نماز جماعت ہے۔ اگر کوئی شخص دوسری رکعت میں ابتدا کرے تو اس کے لیے الحمد اور سورہ پڑھنا ضروری نہیں۔ اگر کوئی شخص دوسری رکعت میں شریک ہوتا ہے امام کے ساتھ تو اس کا الحمد اور سورہ پڑھنا ضروری نہیں، البتہ قنوت اور تشہد امام کے ساتھ۔ احتیاط یہ ہے کہ تشہد پڑھتے وقت ہاتھوں کی انگلیاں اور پاؤں کے تلوے کا اگلا حصہ زمین پر رکھے اور گھٹنے اٹھا لے، اور تشہد کے بعد ضروری ہے کہ امام کے ساتھ کھڑا ہو جائے اور الحمد اور سورہ پڑھے۔ اگر سورہ کے لیے وقت نہ رکھتا ہو تو الحمد کو تمام کرے اور اپنے رکوع میں امام کے ساتھ مل جائے، اور اگر پوری الحمد پڑھنے کے لیے وقت نہ ہو تو الحمد کو چھوڑ سکتا ہے اور امام کے ساتھ رکوع میں جائے، لیکن اس صورت میں احتیاط مستحب یہ ہے کہ نماز فرادہ کی نیت سے پڑھے۔ تو تخلی یا اس کو تشہد میں ہاف سٹنگ، آدھا بیٹھنا بھی کہتے ہیں، اور یہ جو ہے دوسری رکعت میں ایک شخص شریک ہوا ہے، امام دوسری رکعت میں ہے اور یہ شخص جو ہے وہ آگے شریک ہوتا ہے تو اس کی پہلی رکعت ہے۔ یقیناً دوسری رکعت میں تشہد ہوتا ہے تو امام تشہد پڑھے گا، لیکن یہ شخص جو ہے وہ آدھا بیٹھا رہے گا اور انتظار کرے گا کہ اس طرح بیٹھا رہے گا کہ اس کے پاؤں کے جو اگلے اور حصہ زمین پر رکھے گا اور گھٹنے اٹھا لے گا، اور تشہد کے بعد ضروری ہے کہ امام کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا۔ تو یہ سلسلہ کرے گا۔ جی، خلاصہ اس میں یہی ہے، اس سبق میں، اس مسئلے کا خلاصہ یہی ہے، باقی اس کی ذیلی 1420 مسئلہ نمبر نماز جماعت۔ اگر کوئی شخص اس وقت ابتدا کرے جب امام 4 رکعتی نماز کی دوسری رکعت پڑھ رہا ہو تو ضروری ہے کہ اپنی نماز کی دوسری رکعت میں جو امام کی تیسری رکعت ہوگی 2 سجدوں کے بعد بیٹھ جائے اور واجب مقدار میں تشہد پڑھے اور پھر اٹھ کھڑا ہو۔ اگر 3 دفعہ تسبیحات پڑھنے کا وقت نہ رکھتا ہو تو ضروری ہے کہ 1 دفعہ پڑھے اور رکوع میں اپنے آپ کو امام کے ساتھ شریک کرے۔ جی، مسئلے کو آسان ہے یاد کرنے کے لیے رپیٹ کر دیتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس وقت ابتدا کرے جب امام 4 رکعتی نماز کی دوسری رکعت پڑھ رہا ہو، یہ بھی پچھلے مسئلے کی طرح دوسری رکعت میں
امام ہے اور شخص آتا ہے تو دوسری رکعت میں شریک ہوتا ہے مقتدی اپنی نماز کی دوسری رکعت میں جو امام کی تیسری رکعت ہوگی 2 سجدوں کے بعد بیٹھ جائے تو پھر اب ظاہر ہے جب امام تیسری رکعت پڑھے گا تو اس وقت اس کا تشہد نہیں ہوگا تیسری رکعت میں، جبکہ امام کے بعد مقتدی کا تشہد ہوگا۔ جی مسئلہ نمبر 1421، اس کا ٹائٹل عنوان نماز جماعت ہے۔ اگر امام تیسری یا چوتھی رکعت میں ہو اور مقتدی جانتا ہو کہ اگر اقتدا کرے گا الحمد پڑھے گا تو امام کے ساتھ رکوع میں شامل نہ ہو سکے گا، تو احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ امام کے رکوع میں جانے تک انتظار کرے، اس کے بعد اقتدا کرے۔ انتہائی آسان مسئلہ ہے۔ جی آگے بڑھتے ہیں۔ جی مسئلہ نمبر 1422، اس کا ٹائٹل عنوان بھی نماز جماعت ہے۔ اگر کوئی شخص امام کی تیسری یا چوتھی رکعت میں قیام کی حالت میں ہونے کے وقت اقتدا کرے تو ضروری ہے کہ الحمد اور سورہ پڑھے، اور اگر سورہ پڑھنے کے لیے وقت نہ ہو تو ضروری ہے کہ الحمد تمام کرے اور رکوع میں امام کے ساتھ شریک ہو جائے۔ اگر پوری الحمد پڑھنے کے لیے وقت نہ ہو تو الحمد کو چھوڑ کر امام کے ساتھ رکوع میں جائے، لیکن اس صورت میں احتیاط مستحب یہ ہے کہ فرادہ کی نیت سے نماز پوری کرے۔ تو تیسری چوتھی رکعت میں جب ہوتا ہے امام تو پھر کوئی شریک ہوتا تھا، کیونکہ تیسری چوتھی میں امام کی وظیفے میں یہ چیز شامل نہیں ہے کہ وہ سورہ الحمد ہی پڑھے، بلکہ تسبیح تربیہ بھی پڑھ سکتا ہے، تو جو مقتدی آتا ہے اس کے لیے سورہ الحمد اور دوسرا سورہ واجب ہے۔ البتہ رکوع میں شامل ساتھ جماعت میں شریک ہونے کے لیے اگر وہ ایک سورہ پڑھ سکتا ہے سورہ الحمد تو وہ کافی ہے، دوسری نہیں پڑھ سکتا تو رکوع میں شامل ہو جائے، اور الحمد بھی پوری نہیں کر سکتا تو شامل ہو سکتا ہے تاکہ جماعت کا ثواب حاصل کر سکے۔ جی نمبر 1423، اس کا ٹائٹل عنوان بھی نماز جماعت ہے۔ اگر ایک شخص جانتا ہو کہ اگر وہ سورہ یا قنوت پڑھے تو رکوع میں امام کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتا، وہ عمدن سورہ یا قنوت پڑھے اور رکوع میں امام کے ساتھ شریک نہ ہو تو اس کی جماعت باطل ہو جاتی ہے اور ضروری ہے کہ وہ فرادہ کے طور پر نماز پڑھے۔ جی 1424 مسئلہ نمبر نماز جماعت، اس کا ٹائٹل جس شخص کو اطمینان ہو کہ اگر وہ سورہ شروع کرے یا اسے تمام کرے تو بشرطے کہ سورہ زیادہ لمبا نہ ہو وہ رکوع میں امام کے ساتھ شریک ہو جائے گا، تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ سورہ شروع کرے یا اگر شروع کیا ہو تو اسے تمام کرے۔ لیکن اگر سورہ اتنا زیادہ طویل ہو کہ اسے امام کا مقتدی نہ کہا جا سکے تو ضروری ہے کہ اسے شروع نہ کرے۔ ہاں ایسے لمبی سورہ یاسین شروع کر دے یا سورہ بقرہ شروع کر دے تو پھر تو وہ خود ہی خطیب بھی ہوگا اور خود ہی سامع بھی ہوگا، تو ماشاءاللہ۔ اچھا اگر شروع کر چکا ہو تو اسے پورا نہ کرے ورنہ اس کی جماعت باطل۔ جماعت باطل کا مطلب ہے جماعت کا ثواب اسے نہیں ملے گا لیکن نماز فرادہ کا ثواب ہے، اس کی نماز صحیح ہوگی، جبکہ اس نے فرادہ نماز کے اس وظیفے پر عمل کیا ہے جس کی گزشتہ مسئلوں میں ذکر ہو چکا ہے 1403 مسئلے میں۔ 1425 مسئلہ نمبر نماز جماعت، اس کا ٹائٹل عنوان جو شخص یقین رکھتا ہو کہ سورہ پڑھ کر امام کے ساتھ رکوع میں شریک ہو جائے گا اور امام کی اقتدا ختم نہیں ہوگی، لہٰذا اگر وہ سورہ پڑھ کر امام کے ساتھ رکوع میں شریک نہ ہو سکے تو اس کی جماعت صحیح ہے۔ جی بہت آسان مسئلہ، رپیٹ کرتا ہوں یاد دہانی کے لیے کہ یاد رہے سارے طلباء یا طالبات کے یاد دہانی کے لیے۔ جو شخص یقین رکھتا ہو کہ سورہ پڑھ کر امام کے ساتھ رکوع میں شریک ہو جائے گا، امام کی ابتدا ختم نہیں ہوگی، لہٰذا اگر وہ سورہ پڑھ کر امام کے ساتھ رکوع میں شریک نہ ہو سکے تو اس کی جماعت صحیح ہے، کیونکہ یقین تھا۔ ایمان اور یقین کا بڑا گہرا عمل کے ساتھ واسطہ ہوتا ہے۔ 1426 مسئلہ نمبر نماز جماعت، اس کا ٹائٹل اگر امام قیام کی حالت میں ہو اور مقتدی کو علم نہ ہو کہ وہ کون سی رکعت میں ہے تو وہ اقتدا کر سکتا ہے، لیکن احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے الحمد اور سورہ پڑھے، لیکن ضروری ہے کہ انہیں قصد قربت کی نیت سے پڑھے۔
انتہائی آسان مسئلے آ رہے ہیں۔ 1427 مسئلہ نمبر نماز جماعت، اس کا ٹائٹل ہے اگر کوئی شخص اس خیال سے کہ امام پہلی یا دوسری رکعت میں ہے الحمد اور سورہ نہ پڑھے اور رکوع کے بعد اسے پتہ چل جائے کہ امام تیسری یا چوتھی رکعت میں تھا تو مقتدی کی نماز صحیح ہے، لیکن اگر اسے رکوع سے پہلے اس بات کا پتہ چل جائے تو ضروری ہے کہ الحمد اور سورہ پڑھے۔ اگر وقت تنگ ہو تو 1422 جو پچھلے مسئلوں میں بیان کیا گیا ہے پہلے مسئلے میں، اس کے مطابق وہ عمل کرے۔ مسئلہ نمبر 1428، اس کا ٹائٹل نماز جماعت ہے۔ اگر کوئی شخص یہ خیال کرتے ہوئے الحمد اور سورہ پڑھے کہ امام تیسری یا چوتھی رکعت میں ہے اور رکوع سے پہلے یا اس کے بعد اسے پتہ چلے کہ امام پہلی یا دوسری رکعت میں تھا تو مقتدی کی نماز صحیح ہے، اور اگر یہ بات اسے الحمد اور سورہ پڑھتے ہوئے معلوم ہو تو الحمد اور سورہ کا تمام کرنا اس کے لیے ضروری نہیں۔ جی مسئلہ نمبر 1429 نماز جماعت، اس کا ٹائٹل ہے اگر کوئی شخص مستحب نماز پڑھ رہا اور جماعت قائم ہو جائے اور اسے یہ اطمینان نہ ہو کہ اگر مستحب نماز کو تمام کرے گا تو جماعت کے ساتھ شریک ہو سکے گا، تو مستحب یہ ہے کہ جو نماز پڑھ رہا ہو اسے چھوڑ دے اور نماز جماعت میں شامل ہو جائے، اگرچہ نماز مستحب کا ترک کرنا پہلی رکعت میں شامل ہونے کے لیے ہی ہو۔ تو یہ مسئلہ مبتلا بے بھی ہے اور سمجھنے کی ضرورت بھی ہے، لہذا توجہ سے سنیں۔ اگر کوئی شخص مستحب نماز پڑھ رہا ہو اور جماعت قائم ہو جائے اور اسے یہ اطمینان نہ ہو کہ اگر مستحب نماز کو تمام کرے گا تو جماعت کے ساتھ شریک ہو سکے گا، تو مستحب ہے کہ جو نماز پڑھ رہا ہے اسے چھوڑ دے اور نماز جماعت میں شامل ہو جائے، اگرچہ نماز مستحب کا ترک کرنا پہلی رکعت میں شامل ہونے کے لیے ہی ہو۔ تو یہ مستحب نماز کو جماعت کے لیے چھوڑا جا سکتا ہے۔ مسئلہ نمبر 1430 نماز جماعت، اس کا ٹائٹل عنوان ہے اگر کوئی شخص 3 رکعتی یا 4 رکعتی نماز پڑھ رہا ہو اور جماعت قائم ہو جائے، وہ ابھی تیسری رکعت کے رکوع میں نہ گیا ہو، اسے یہ اطمینان نہ ہو کہ اگر نماز کو پورا کرے گا تو جماعت میں شریک ہو سکے گا، تو مستحب ہے کہ مستحب نماز کی نیت کے ساتھ اس نماز کو 2 رکعت پر ختم کر دے اور جماعت کے ساتھ شریک ہو جائے۔ جی آپ کی توجہ مبذول کرانے کے لیے رپیٹ کر دیتا ہوں اس مسئلے کو۔ اگر کوئی شخص 3 رکعتی یا 4 رکعتی نماز پڑھ رہا ہو اور جماعت قائم ہو جائے، وہ ابھی تیسری رکعت کے رکوع میں نہ گیا ہو اور اسے یہ اطمینان نہ ہو کہ اگر نماز کو پورا کرے گا جماعت میں شریک ہو سکے گا، تو مستحب ہے کہ مستحب نماز کی نیت کے ساتھ اس نماز کو 2 رکعت پر وہ ختم کر دے اور جماعت کے ساتھ شریک ہو جائے۔ جماعت کے ثواب اور فوائد بہت زیادہ ہیں ماشاءاللہ، کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو بھی وہ 2 رکعت مستحب کی نیت کر لے اور پھر جماعت کے ساتھ شریک ہو جائے۔ اس لیے ہمیں اس کا بڑا خیال رکھنا چاہیے کہ نماز جماعت کی مصلحت بہت زیادہ ہے باقی مصلحتوں کی نسبت۔ 1431 مسئلہ نمبر، اس کا ٹائٹل عنوان بھی نماز جماعت ہے اگر امام کی نماز ختم ہو جائے اور مقتدی تشہد یا پہلا سلام پڑھنے میں مشغول ہو تو اس کے لیے فرادہ یعنی تنہا نماز کی نیت کرنا لازم نہیں ہے۔ دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، انتہائی آسان مسئلہ ہے۔ اگر امام کی نماز ختم ہو جائے اور مقتدی تشہد یا پہلا سلام پڑھنے میں مشغول ہو تو اس کے لیے فرادہ یعنی تنہا نماز کی نیت کرنا لازم نہیں۔ جی مسئلہ نمبر 1432 ہے اور اس سبق کا آخری مسئلہ بھی ہوگا۔ عنوان بیان کرتے ہیں، جو شخص امام سے 1 رکعت پیچھے ہو اس کے لیے بہتر یہ ہے
جب امام آخری رکعت کا تشہد پڑھ رہا ہو تو ہاتھوں کی انگلیاں اور پاؤں کے تلوے کا اگلا حصہ زمین پر رکھے اور گھٹنوں کو بلند کرے اور امام کے سلام پڑھنے کا انتظار کرے اور پھر کھڑا ہو جائے۔ اگر اسی وقت فرادہ کا قصد کرنا چاہے تو کوئی حرج نہیں۔ انتہائی آسان مسئلہ ہے۔ مقتدی ایک رکعت رہتی ہے اور امام کی ختم ہو گئی ہے تو اس کے تشہد اور سلام کی بات کی جا رہی ہے۔ اس سبق میں اتنا کافی ہے۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں نئے مسئلے کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ نے اکبر، خدا حافظ۔